میرا نہیں خیال کہ اپنا ذاتی کاروبار کرنا اس سے پہلے اتنا آسان تھا. آج آپ لون کے لیے اپلائی کریں, ود ان ڈیز انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کوئی بڑی رقم نہیں مانگی, کوئی بڑی آپ سے گارنٹیز نہیں ہم مانگ رہے, کوئی ہم آپ سے گروی نہیں چیزیں رکھوا رہے. ہم آپ کو بہت آسان شرائط پہ جو ہے وہ قرضہ دیں گے اور زیرو انٹرسٹ کے ساتھ دیں گے. آپ اپنا کاروبار شروع کریں, کمانا شروع کریں, اور اپنی جو اقساط ہیں وہ آسان اقساط ہم کر رہے ہیں, وہ آپ اپنا انویسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو فائنینشلی جو ہے وہ اسٹیبلائز کریں, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو قرضے کی اقساط ہیں وہ بھی چلتی جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس سے بہتر اسکیم شاید ان کو ابھی نہیں مل سکتی. اور جن کو 3 کروڑ سے زیادہ کا قرضہ چاہیے وہ بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں, اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ضرور جو ہے وہ ان کی بھی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, ان کو جو چاہیے وہ بھی دیں گے. اور جو کوئی بڑی انڈسٹری سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے اندر, اس کو ہم 50 لاکھ کا جو سولر ہے اس کی پوری انڈسٹری کو ہم سولرائز کریں گے. 50 لاکھ کا سولر جو ہے ہم اس کو بالکل فری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہت بڑا موقع ہے پنجاب کے ڈومیسٹک انویسٹر کے لیے. اسی طرح ہم ایک بہت اچھی انسینٹیوز کی اسکیم لا رہے ہیں فورن انویسٹرز کے لیے. ان کو بھی ہم بہت نامنل کنسیشنل ریٹس پہ جو ہے وہ ہم اپنی لینڈ آفر کر رہے ہیں, اور کہ آپ صرف اپنا کیپٹل لے کے آئیں, آپ کو لینڈ بھی ملے گی, آپ کو لائسنسز بھی ملیں گے, آپ کو کنیکشنز بھی ملیں گے, آپ کو NOCs بھی ملیں گے. آپ آئیں اور آ کے اپنی کام شروع کر دیں, اور باقی پروسیس جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی اسکیم ہے, بہت بڑی اسکیم ہے, اور اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ اپنی بھی جو آپ کا اپنا کاروبار ہے اس کو بھی سیٹ کریں, اس کو بھی آپ تقویت دیں اور اسٹیبلائز کریں, فائنینشلی اپنے آپ کو امپاور کریں, اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں انڈسٹریلائزیشن کو جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور جو انڈسٹریلائز کرنا چاہتے ہیں پنجاب کو, اس میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کریں. اپنے ملک کی ترقی میں, اپنی اکانومی کی جو اسٹیبلائزیشن ہے اس میں بھی کنٹریبیوٹ کریں. تو میری دعا ہے کہ ہم جو بھی انیشیٹیوز لے رہے ہیں اور جو بھی ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں عوام کی بھلائی کے لیے ہم جو کر رہے ہیں, وہ اس کا ثمر جو ہے بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کو اور پاکستان کو اور پنجاب اور پاکستان کے عوام کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. آسان کاروبار فائنانس. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو کہ تقریب سے خطاب کر رہی تھیں, ان کی جانب سے کہا گیا کہ جن بچوں کے پاس نوکری نہیں, یہ اسکیم ان کے لیے بہت اہم ہے. جن لوگوں کا کاروبار ہے مزید بڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی قرضہ لے سکتے ہیں. حکومت اور PTI مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس شروع ہو گیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف اپنے تحریری مطالبات آج حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے گی. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہو چکا ہے. اس دور میں PTI اپنے تحریری مطالبات آج حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے گی. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. اظہر, اپڈیٹ کیجیے گا. آج یہ اجلاس شروع ہوا تو سب سے پہلے تو اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق نے پیشکش کی ہے کہ وہ اس مذاکراتی کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ جو گیپ ایک آیا ہے کوارڈینیشن کے حوالے سے, اس پر کچھ تفویضات کا اظہار کیا گیا ہے دونوں اطراف سے. تو وہ پیشکش کر رہے ہیں کہ اگر حکومت یا اپوزیشن کے ارکان کو ان پر اعتماد نہیں ہے تو وہ یہ نشست جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, کسی اور کو جو ہے وہ چیئرمین شپ دے دی جائے. اس موقع پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی چیئرمین شپ پر, اور PTI بھی چاہتی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ جاری رکھیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تفویضات نہیں ہے, نہ کوئی اعتراضات ہیں اسپیکر قومی اسمبلی پر, اس لیے آپ جو ہے وہ چیئرمین شپ جاری رکھیں اور اس مذاکراتی عمل کو آپ کی صدارت میں آگے بڑھانا چاہیے. اب جب اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے PTI کی طرف سے مطالبات کی جو فہرست ہے وہ تحریری طور پر پیش کی ہے. دونوں مطالبات ہیں, ایک تو 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن کی تشکیل, اور دوسرا مطالبہ اسیران کی رہائی ہے. تو یہ دونوں مطالبات تحریری طور پر PTI نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا, اور اب ارکان جو ہے وہ اپنے اپنے خیالات کا اس پر اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اظہر فاروق اپڈیٹ کرنے کے لیے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں PTI کے تحریری مطالبات تمام اتحادی اپنے پارٹی سربراہ کے سامنے رکھیں گے.
حکومت کی جانب سے بھی تحریک انصاف کو تحریری جواب دیا جائے گا. تحریک انصاف جواب سے مطمئن ہوئی تو مذاکرات آگے چلیں گے. اس کمرے کے اندر وہ نیگوسیشنز ہوں گی. ہم اس کمرے تک محدود ہیں, باہر کی ایکٹیویٹیز سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. ان مذاکرات میں بھی معاوضہ ہو سکتا ہے. 31 جنوری تک دیکھیے, آج 16 تاریخ ہو گئی. 40 دن کے بعد وہ مطالبات لا رہے, تو ہم 42 دن نہیں مانگیں گے ان مطالبات کا جواب دینے کے لیے, لیکن اس میں ہفتہ لگ سکتا ہے, 10 دن لگ سکتے ہیں. حکومت کی کمیٹی میں 7 جماعتیں ہیں, انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے پاس جانا ہے, تو اس میں ایک سم ٹائم انشاءاللہ ہم ان رائٹنگ اس کا جواب دیں گے. 31 سے پہلے دیں گے. ان کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ہمارے جواب سے وہ مطمئن ہو کر بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو 31 سے آگے چلی جائے گی. اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مذاکرات نہیں کرتے, جو میرا خیال ہے تو وہ ایسا نہیں کریں گے. 31 جنوری از ناٹ امپارٹنٹ از دا ریزلٹ آف دا نیگوسیشن. تو اگر وہ دیکھیں گے کہ بات مثبت طریقے سے بڑھ رہی ہے, تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ 31 پہ ضد کریں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, راستہ کوئی نہ کوئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مذاکرات پر شک ہوتا تو اس کا حصہ نہیں بنتا. مذاکرات راستہ نکالنے کے لیے ہی ہوتے ہیں. اس وقت بیک ڈور مذاکرات کی ضرورت نہیں. بیٹھتے ہیں نا کوئی بھی لیول پہ, کوئی بھی تو ساری باتیں سوچ کے بیٹھتے ہیں, ہماری راستے کے لیے بیٹھتے ہیں. اور میرا ایمان بڑا اچھا ہے, اسی لیے سب کو حساب ہے اور کام ہے. تو یہ کچھ سب کچھ بات اگر ہوتے نا تو میں ایسا ہی رہا کرتا ہے. یہ بیک ڈور ہو رہے ہیں کوئی, بیک ڈور کی ضرورت نہیں ہے. جب اوپر انتقال ہوتے ہیں بیک ڈور کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو سب ہوتے ہیں اوپر نہ ہو رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کے رکن اعجاز الحق کہتے ہیں امید ہے معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں گے. دونوں جانب سے لچک ہے. مذاکرات کھلے ذہن سے ہوتے ہیں. کوئی چیز مشروط کرنے سے کامیابی نہیں ملتی. چیز سامنے آئے گی تو پھر پتہ لگے گا کہ آگے آئندہ کیا لائے عمل ہوگا. امید ہے کہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں گے. فلیکسیبلٹی دونوں طرف سے ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈیمانڈ آ رہی ہیں اور کیا کوئی قدغن لگا رہے ہیں, یا کیونکہ ہمیشہ جو مذاکرات ہوتے ہیں نا وہ کھلے ذہن کے ساتھ اور کھلے ٹائم کے ساتھ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس میں سالوں سال لگ جائیں گے, ہو سکتا ہے ہفتے میں کنکلوڈ ہو جائے, ہو سکتا ہے ایک دن میں بھی کنکلوڈ ہو جائے. شروع جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کامیابی تو مجھے تو نظر نہیں آتی. اپوزیشن کی اپنی ٹیکٹکس ہوتی ہیں, حکومت کی اپنی ٹیکٹکس ہوتی ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دباؤ ڈالنے سے شاید ہم جلدی کوئی چیز اچیو کر لیں گے, تو وہ اس لیے دباؤ ڈالنا بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے. حکومت جوڈیشل کمیشن پر اتفاق نہیں کرتی تو مذاکرات کا اگلا دور نہیں ہوگا. پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن اور اسیران کی رہائی کے بعد فارم 45 فارم 47 کے معاملے پر الیکشن ٹریبیونل کو آزادانہ طور پر کام کرنے دیا جائے. چیزیں لکھ کے انشاءاللہ حکومت کو دے دیں. 2 مطالبات ہیں جوڈیشل کمیشن کے. ٹی او آرز ہوں گے. جوڈیشل کمیشن پہ پرنسپلی ایگری کرنے کے بعد ٹی او آرز یا کوئی اور چیز ڈسکس کرنے کے لیے میٹنگ کرنا چاہے گی تو ہو سکتی ہے, لیکن اگر جوڈیشل کمیشن کے اوپر ایگری نہیں کرتی تو پھر اگلا سیشن نہیں ہوگا. مذاکرات کا عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کمیشن اور اسیران کی رہائی, تو اس کے بعد ہم نے جو فارم 45 47 کا معاملہ ہے اس کے اندر نیچرلی ہم چاہیں گے کہ جو ٹریبیونلز ہیں انہیں آزادی کے ساتھ کام کرنا دیا جائے. ڈیلے ہماری سائڈ سے نہیں ہے, ڈیلے حکومت کی طرف سے ہوا. ملاقات تو نہیں کروا سکی. جن دونوں میٹنگز میں حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی کنٹرولڈ ماحول میں ہماری ملاقات نہ ہو, وہ ایسا نہیں ہوا. کے پی کے اندر امن و امان کے حوالہ سے میٹنگ تھی. بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہ سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ گئے. 1 on 1 یا اس کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ہمارے اسیر نواز شریف تو نہیں ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس گر جائیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں مطالبات واضح ہیں, ڈیل چاہیے نہ ہی ڈھیل. اسیران کی رہائی قانون کے عین مطابق ہو. 9 مئی اور 26 نومبر کا کمیشن بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. مذاکراتی ٹیم کے لیے گورنمنٹ کے لیے جو ہمارے مطالبات ریٹن فارم میں ہمارے مطالبات بڑے کلیئر ہیں. نہ میں ڈیل چاہیے نہ میں ڈیل چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب, قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, میاں محمود رشید صاحب, چودھری اجاز صاحب, محمد چیمہ صاحب, باقی ہمارے اسیران, ان ساروں کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تو کبھی ہو نہیں سکتا. ہم لوگ کوئی یہ نواز شریف نہیں ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس لو ہو جائے. فکسڈ میچز میں ہم لوگ بلیو نہیں کرتے. امپائر سے ہونا چاہیے. 9 مئی کا کمیشن اور 26 نومبر کا کمیشن بنائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. ورنہ سر آپ کا یہ اسمبلی فلور پہ او والا احتجاج چلتا رہے گا. اس کے بعد آگے جائیں گے. وہ تو مسائل کا حل بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. بانی کہہ چکے ہیں کوئی سیاسی انتقام نہیں, وہ اپنی ذات کی حد تک سب کو معاف کر چکے ہیں.
پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا کہنا ہے مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، ضرورت ہوتی ہے تو ایک رات میں ترمیم لے آتے ہیں، اب ملک اور قوم کا مسئلہ ہے تو تاریخ پر تاریخ دے رہے ہیں۔ کامیاب ہونے چاہیے، لیکن حکومت نے اسے دیوانی کا مقدمہ بنا دیا ہے۔ جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے تو لوگ ایک رات میں ترمیمیں پاس کر لیتے ہیں، کرنے کو چاہیں تو 2-3 دن کے اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے اختیار دیں، 3 دن میں رزلٹ آپ کے ہاتھ میں تھما دوں گا۔ ملک و قوم کا مسئلہ ہے تو آپ تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں۔ تمام مسائل کے حل کے لیے جادو کی ایک کنجی ہے، اور وہ جادو کی کنجی ہے عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کی رہائی۔ بس جس آدمی کو 500 دنوں سے جیل میں ڈالا ہے وہ کہتا ہے میرا کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے، میں اپنی ذات کی حد تک سب کو معاف کرتا ہوں، اس سے بڑا دل کسی کا ہوگا؟ مطالبات کا ان کو پتا ہے، وہ لکھ کے بھی دے دیں گے۔ کیا لکھ کے کیا دینا ہے؟ یہ مطالبہ ہے نا، عمران خان کی رہائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر 9 مئی کو جو ہوا تھا اس کی انویسٹیگیشن کرانی ہے۔ جس پہ الزام ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا دامن صاف ہے، لیکن مجھے انصاف چاہیے، مجھے سول کورٹ میں پورا جوڈیشل ٹرائل اس کا چاہیے۔ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ جو بھی ہو مذاکرات جاری رہیں گے۔ پی ٹی آئی سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں حکومت 9 مئی کے پیچھے چھپ کر اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے۔ این آر او نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے لیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے اور پی ٹی آئی نے دونوں مطالبات تحریری طور پر پیش کر دیے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کمیٹی چیئرمین چھوڑنے کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اظہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ آج مذاکراتی کمیٹی کے اس اجلاس میں عمر ایوب خان اپوزیشن لیڈر، انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں دو جوڈیشل کمیشن تشکیل دیے جائیں، جن میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز بھی شامل ہو، اور 7 دن کے اندر حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ مل کر یہ کمیشن تشکیل دیں۔ اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کرے اور اس کے CCTV کی جو فوٹیج ہے اس کا بھی جائزہ لے۔ اس ڈیمانڈ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو جوڈیشل کمپلیکس میں گرفتاری ہوئی تھی رینجرز کے ہاتھوں، اس کا بھی جائزہ لیا جائے، جس کے بعد پورے ملک میں واقعات رونما ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسرا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ 24 نومبر سے 27 نومبر کے واقعات جو پیش آئے ہیں اس کے حوالے سے تشکیل دیا جائے، اور وہ بھی اس حوالے سے مکمل طور پر تحقیقات کرے اور اصل جو ذمہ داران ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جتنے بھی اسیران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ فوری طور پر بند کی جائیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف، اور اسیران کو جو ہے وہ رہا بھی کیا جائے۔ تو یہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے پی ٹی آئی نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ بھی واضح کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیا جاتا تو مذاکرات کا آگے بڑھنا مشکل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کلبھوشن کے سوا اب تک کتنے سویلین کا ٹرائل ہوا، ڈیٹا کے ساتھ جواب دیں۔ سپریم کورٹ نے وزارت دفاع سے سویلین کے ملٹری ٹرائل کی تفصیلات مانگ لی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا جہاں آرٹیکل 8 ذیلی سیکشن 3 کا اطلاق ہو گیا، بنیادی حقوق ختم ہو گئے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا آرمی ایکٹ آرمڈ فورسز کے افسران اور جوانوں کو ڈیل کرتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا عدالت نے آپ سے ملٹری ٹرائل والے کیسز کا ریکارڈ مانگا تھا، عدالت دیکھنا چاہتی ہے ٹرائل میں شہادتوں پر کیسے فیصلہ ہوا، عدالت کو یہ ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا گیا، حکومتی وکیل کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا عدالت کو ایک کیس کا ریکارڈ جائزے کے لیے دکھا دیں گے، عدالت بنیادی حقوق کے نقطے پر سزا کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ فوجی عدالتوں میں شفاف ٹرائل کا پروسیجر پورا کیا جاتا ہے، ایف بی علی کیس میں ملزمان کے فیئر ٹرائل کا جائزہ بھی لیا گیا۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا جس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں ٹرائل کا ریکارڈ پیش کیا گیا تھا، 2 دن پہلے آپ نے کہا تھا سپریم کورٹ ریکارڈ کا جائزہ نہیں لے سکتی، آپ نے غلط بیانی کیوں کی تھی؟ انصاف کا بنیادی اصول ہے کسی کا موقف سنے بغیر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جس فیصلے کے خلاف اپیل ہے اس میں شفاف ٹرائل کا ذکر ہے، کیسے ممکن ہے کہ شفاف ٹرائل کے پہلو کا جائزہ نہ لیں؟ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نیوز کانفرنس کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ ٹیسٹ میچ 5 دن کی کرکٹ ہوتی ہے اور 5 دن میں ہمیں نہیں پتا کہ میچ کتنی دیر لاسٹ کرے گا، تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپشن رکھنا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ سیمنگ پچ ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں شاید آپ کو ایک آدھ اسپنر کی بھی ضرورت ہو، اگر یہ اسپننگ پچ ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک آدھ سیمر کی بھی ضرورت ہو، رولز چینج ہوتے ہیں، جہاں اسپن ٹریک ہوتا ہے وہاں اسپنر زیادہ بولنگ کرتے ہیں،
فاسٹ بولر کی ریلائنس جو ہوتی ہے وہ یا نئے بال پہ ہوتی ہے ریورس سوئنگ پہ ہوتی ہے. تو جگہ ہمیشہ ہم نے پچھلی بار بھی عامر جمال کو ٹیم میں رکھا تھا, لیکن ہم نے میچ سچویشن دیکھنی ہے, ہم نے اپوزیشن دیکھنی ہے, جہاں ضرورت ہوگی وہاں ضرور فاسٹ بولرز بالنگ کریں گے. چھوٹے بورڈز ہیں ان کی جو کرکٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ وہ ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا, تو آپ اس 2 ٹیئر سسٹم کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیسیجن میکرز اور پالیسی میکرز کے مطلب وہ ہوتی ہیں. کرکٹ کا جو اسٹرکچر ہے, جس طریقے سے وہ کھیلا جائے گا, جو سسٹم ہوگا, جو فارمیٹ ہوگا, اوبویسلی اس میں ڈیسیجن میکرز جس میں آپ کے کرکٹ بورڈز اور آئی سی سی وہ شامل ہوتے ہیں. پلیئرز آپ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم سب ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں اور مزید اور ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں. دیکھیں, سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے اس سال موسٹ ٹیسٹ پلینگ نیشنز کے لیے, کہ اگر آپ زیادہ تر دیکھیں تو ہم سب 4 سے 5 ٹیسٹ میچز کھیل رہے ہیں. آئی تھنک ہمیں زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلنے ہوں گے. ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ ٹیسٹ میچ کمپلیٹلی ڈفرینٹ کرکٹ ہے, اس کے فزیکل اور مینٹل ڈیمانڈس کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ ایک سیزن آپ اینڈ کر رہے ہیں اور اگلا آپ کا میچ 10 مہینے بعد ہے, جیسے اس سال ہمارا نیکسٹ جو ٹیسٹ میچ ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے 10 مہینے بعد ہے. جب ہم پچھلے سال آسٹریلیا گئے, بنگلہ دیش سیریز 10 مہینے بعد تھی. تو اس میں کچھ نہ کچھ چیلنجز آتے ہیں جو آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ فرام دا گو وہی اسی مومنٹم سے آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں. تو آئی تھنک یہ چیلنج ہے. ہم سب کی اگر خواہش پوچھیں کسی بھی کرکٹر کی, ٹیسٹ کرکٹ ایک الٹیمیٹ فارمیٹ ہے. وہاں کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ کسی بھی اور کرکٹ سے آپ کو بہتر لگتی ہے, آپ کو سیٹسفائی کرتی ہے. تو سب سے زیادہ اس وقت خواہش ہی کسی کرکٹر کی یہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ اور اس کا بیسٹ ترین فارمیٹ ہو. اگر وہ 2 ٹیئر سسٹم ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوگا, کہ کتنی ٹیمز فرسٹ ڈویژن میں ہوں گی, کتنی سیکنڈ میں ہوں گی, ریلیگیشن پروموشن کس طریقے سے ہوگی. تو ایکسائٹنگ ہو, ایسی چیز ہو جو فینس کو ٹیسٹ کرکٹ میں اور انگیج کرے, اور ایسا ہو کہ ہر ٹیم ایک دوسرے سے کھیل پائے. شان, یہ جو اس وقت ٹیسٹ سیریز ہے یہ WTC کا لاسٹ سیریز ہے پاکستان کی. آپ کی اپنی بھی ہم نے دیکھا کہ فارم اچھی لگی ہوئی ہے, آپ نے ابھی ساؤتھ افریقہ بھی 100 کیا, لیکن جیسے آپ نے ابھی خود بتایا ہے کہ ٹیسٹ میچ اب ہم نے اینڈ آف دی ایئر جا کے کھیلنا, اور WTC نیکسٹ یعنی کہ سرکل کا شروع ہو جائے گا. تو اس کے حوالے سے کیا پلان کر رہے ہیں, یا ابھی صرف یہی سوچا ہے کہ یہ ٹینیور ہم 8ویں نمبر پہ اینڈ کر رہے ہیں, تو آگے کے کیا پلان ہے, اور آپ کی اپنی فیوچر کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ وائٹ بال کرکٹ کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں کیونکہ ریڈ بال تو کافی زیادہ ہو نہیں رہی ہے اب. دیکھیں, سب سے پہلے کوئی بھی چیز, چاہے اگر یہ ٹیسٹ چیمپئن شپ ختم ہو رہی ہے, اس کی جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. آئی تھنک اس سیریز شان مسعود نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈی پی ورلڈ اور NLC نے دبئی کی بندرگاہ جبل علی سے کراچی کے لیے فیڈر سروس کا آغاز کر دیا ہے. ڈی پی ورلڈ کے گروپ چیئرمین اور CEO سلطان احمد بن سلیم نے فیڈر سروس کا افتتاح کیا. اس موقع پر ڈی پی ورلڈ, NLC اور پورٹ قاسم کے اعلی حکام بھی موجود تھے. دبئی کی بندرگاہ جبل علی اور کراچی کے درمیان ہفتہ وار فیڈر سروس چلائی جائے گی. اس سے جبل علی سے کراچی اور دیگر عالمی منڈیوں تک کنٹینرز کی ترسیل کم لاگت میں ہوگی. جبل علی سے کنٹینرز کی تیز ترین قابل اعتماد ترسیل سے کاروبار میں آسانی ہوگی. اس براہ راست فائدہ تاجر برادری کو ہوگا. خطے کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.